اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ اگر غور کیا جائے تو ہم مسلمانوں کے اکثر معاملات میں اختلاف ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں اختلاف کرنا ہمارا شیوا ہوتا ہے، ہم اختلاف کرتے ہیں، چاہے دلیل قوی ہو یا ہلکی ہو، اختلاف ہمیں چاہیے، اختلاف ہم کرتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے میں ماہ رجب میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو گزرا ہوا وہ تھا، تو لوگوں نے بھانت بھانت کی بولیاں بولی اور طرح طرح کے نکات، طرح طرح کی باتیں بیان کی، اور کوشش یہ کی کہ کسی طرح سے اس معراج رسول کو خواب ہی ثابت کر دیا جائے۔ مجھے کسی فرقے سے کوئی مطلب نہیں، نہ میں کسی فرقے کی بات کروں گا، کس عالم نے کیا کہا۔ میں صرف آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی سورہ کی پہلی آیات جو معراج النبی کے بارے میں ہے، اس پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ وہ نکات آپ کے سامنے ہائی لائٹ کروں اور ان کو سامنے رہ کر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، یہ معراج جسمانی ہے یا معراج روحانی ہے۔ آئیے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس کے بعد والی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور ان کی قوم کا ذکر شروع کر دیا۔ اس کا بھی ایک مقصد ہے، مطلب ہے۔ قرآن میں کوئی چیز بے ربط نہیں ہوتی، لیکن ہم اس پہلی آیت مبارکہ پر ہی رہیں گے۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کے ساتھ سیر کی، اسریٰ بعبدہ، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات میں، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے برکت بنا دیا ہے، لنریہ، تاکہ ہم دکھائیں اسے، من آیاتنا، اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب آئیے، سبحان اللہ سے کیا مراد ہے؟ پاک ہے وہ ذات، کون سی ذات؟ یہاں ہمارے سامنے دو باتیں ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو یہاں سبحان اللہ سے مراد جبرائیل ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ یہاں سبحان اللہ سے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے، اس کے سوا کوئی ذات پاک نہیں ہے۔ بعبدہ، بندے کے ساتھ، یعنی بندے کے ساتھ سیر کرنے والی ذات جو تھی وہ کون تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ آگے چل کے کچھ مزید تفصیل میں آئے گی۔ رات کے کچھ حصے میں، لیلن یعنی رات کے کچھ حصے میں، مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو، جس کے ارد گرد میں ہم نے برکتیں رکھی۔ کس نے رکھی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ لنریہ، تاکہ ہم اسے دکھائیں۔ کسے دکھائیں؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو ساتھ لے جا کر سیر کرائی جا رہی ہے، یا کوئی اور ہستی؟ لنریہ، ہو سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ کیا چیز دکھانی ہے؟ من آیاتنا، اپنی نشانیاں، نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں۔ انہ،
بے شک وہ ہو کون، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا اللہ تعالیٰ کی ذات یا جبرائیل کی ذات، یہاں کون سی ذات مراد لی جائے گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات، جبرائیل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان تینوں میں رہتے ہوئے اس مسئلے کو دیکھنا ہے کہ یہاں ہمارے سامنے کون سی بات واضح ہو کر آتی ہے۔ انہو بے شک وہ کون، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ سمیع البصیر، اور وہ کون، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سمیع بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ یہاں دو چیزیں آ گئیں، کیا یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہے؟ ان دونوں میں ہمیں انتخاب کرنا پڑے گا کہ یہ جملہ کس کے بارے میں ہے۔ اگر تو یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے تو کیا کسی کو شک ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر نہیں ہے؟ وہ ہر وقت سمیع و بصیر ہے۔ اگر یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کا کیا مطلب ہوا؟ دکھانا تو اسے نور یاہو کا لفظ جو ہے تاکہ اسے دکھائیں۔ اب جو دکھائیں گے تو جو دیکھنے والا ہے وہ سننے والا بھی ہونا چاہیے اور دیکھنے والا بھی ہونا چاہیے، لہٰذا یہ جملہ هو السمیع البصیر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے بارے میں ہے۔ اب ہم نے طے کر لیا کیا سبحان اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیلن کا مطلب ہے ذات کے کچھ حصے میں، اور اسرا سیر کی، بارکنا حولہ جو ہے وہ اس مسجد اقصی کا ماحول ہے، نور یاہو کا جو ہو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور انہو بے شک وہ یہ ہو جو ہے وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور سمیع البصیر کا تعلق بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے۔ اب اگر یہی مقصد ہے، یہی اس کا مطلب ہے، یہی اس کا ترجمہ ہے تو کیا بنا ہمارے لیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، جبرائیل تو خادم ہے اس کو چھوڑیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کہ اس سے یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی ذات بھی ان کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کے ساتھ تھا، یعنی اپنی جو اس کی قدرتیں ہیں، جو اس کی طاقتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، ان قوتوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شامل تھا۔ یعنی اگر ایسا نہیں ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ سیر نہ کر سکتے، یہ معراج نہ کر سکتے، اور یہ حصہ جو ہے وہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی بات کر رہا ہوں، اور اسی دوران میں رہوں گا، اس سے میں آگے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ یہ معاملہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو معاملہ ہے وہی ہوگا۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تمام قوتیں تھیں، اللہ تعالیٰ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو یہی تو وجہ ہے جب براق جو کہا جاتا ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں سے قدم پڑتا تھا، یہاں اس میں براق کا کوئی ذکر نہیں ہے، اگر روایت میں ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ تو اتنی تیز رفتاری کے باوجود نیچے کی اشیاء کا دیکھنا، قبروں میں موسیٰ علیہ السلام کا دیکھنا، یہ کیسے ممکن ہے اگر اللہ تعالیٰ کی قوتیں ان کے ساتھ نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی عنایت ان کے ساتھ نہ ہوتی؟ یہ کبھی بھی ممکن نہیں تھا۔ معزز ناظرین سامعین، میں نے مکمل طور پر اس آیات کے ضمیریں، الفاظ، ان کا تعلق آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب جس سے کیا بات واضح ہو رہی ہے، ایک مثال دیکھیے قرآن سے، قرآن میں سے باہر میں نہیں جاتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر گئے تھے تو آواز کہاں سے آئی تھی؟ درخت میں سے آواز آئی تھی، انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ کیا وہ درخت موسیٰ علیہ السلام کا رب تھا؟ درخت میں سے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار تو مان سکتے ہیں، اور انسان جو افضل ترین ہے کائنات میں سے، اس میں سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار نہیں مانا جا سکتا؟ اگر اس جگہ شرک لاگو نہیں ہوا، یعنی درخت میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام زندگی
जब अल्लाह ताला से बात करना चाहते थे तो उसी दरख्त के पास जाते थे, वहीं जाकर बातें करते थे। क्या जरूरी था कि अल्लाह ताला हर कहीं मौजूद नहीं था? ये उस वक्त नहीं मौजूद था, अब मौजूद हो गया है। अल्लाह ताला उस वक्त भी हर जगह मौजूद था और आज भी हर जगह मौजूद है। इसके अलावा एक और बात देखिए, सुनिए। जब अल्लाह ताला ने कायनात को बना लिया तो क्या कहा? सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर वो अर्श पर कायम हो गया अपनी सिफात के मुताबिक, अपनी जैसे उसके लायक है उसी तरह से। लेकिन क्या पहले नहीं था? वो अर्श पर इस्तिवा नहीं था? मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये धोखे ना दिया कीजिए, इन्हें धोखों में ना आइए। बात को जैसा बयान होती है, जैसा कुरान कह रहा होता है, उसी तरह से उसको मानना जरूरी है। क्या अल्लाह ताला को अपनी तौहीद का खतरा नहीं था जो तुमको ज्यादा खतरा हो गया है? अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, उसकी कोई हमसरी नहीं कर सकता। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हुआ है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये उसकी शान है। अनायत, अता, फजल करना, ये भी उसकी शान है। जो किसी के पास होता है वही देता है। अल्लाह ताला आला अफजल है, कायनात में सबसे अफजल है, उसका कोई मुकाबला नहीं करने वाला। तो जो वो खूबियां, जो सिफतें अता करेगा तो वो भी आला पाए की होंगी। हर वक्त हर बात पर शिरक को साबित करने की कोशिश न कीजिए। वो खालिक है, हर चीज उसकी मखलूक है। एक छोटी सी बात, सखी का पता तब चलता है जब उसके पास सवाली आता है और उसको अता करता है, वो सखी को जाहिर करती है। इसी तरह इंसानों में उस खुदा की सिफात का अजहार उसकी खुदाई को जाहिर करता है, वो शिरक नहीं होता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैंने कोशिश की कि मिराज के पहला हिस्सा जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक है, उसको कुरान की आयात मुबारक के मुताबिक आपके सामने रख सकूं। मैंने कोशिश की कि उसकी वजाहत कर सकूं। जब आप वीडियो देखेंगे तो आप ही फैसला कर सकते हैं कि मैं इस मकसद में कामयाब हुआ या मुझसे कुछ गलतियां सरजद हुई। अगर मुझसे कुछ गलतियां सरजद हुई तो मैं खुदा की ज़ात बाबरकात से उनकी माफ़ी का तलबगार हूँ, माफ़ी का खासगार हूँ। और मैं अगर कोई और चीज़ साबित कर दे तो मैं अपने इन अल्फाज से रजू करने के लिए भी तैयार हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमावे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।